بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوفناک رات۔ یہ رات بڑی ہی خوفناک اور عبرت بخش تھی۔ ہر طرف ایک ہی شور سنائی دے رہا تھا، ہر ایک کے لب پر ایک ہی صدا تھی، پانی ہے پانی۔ لیکن پانی کہاں سے آتا؟ افسروں نے بد دماغی سے پانی کے میٹھے اور بڑے چشمے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں کے کیمپ سے بار بار اللہ اکبر کی پاکیزہ صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ساری کائنات اللہ تعالی کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کی آوازیں ادھر سے اٹھ رہی تھیں، لیکن یہاں اس بڑائی کو کون سمجھتا؟ یہاں پانی ہی سب کچھ تھا، اور اسی پر صلیبی فوج کی زندگی تھی۔ مصیبت بالائے مصیبت یہ پڑی کہ مسلمان سپاہیوں نے ان کے گھاس کے تودوں کو آگ لگا دی جنہیں گھوڑوں کے لیے جمع کیا گیا تھا۔ اب کیا تھا؟ سارا میدان دھوئیں اور آگ سے بھر گیا۔ پانی کہاں تھا جو اس بارود کو ٹھنڈا کیا جاتا؟ غریب سپاہیوں نے پتھر اور ہتھیار پھینک پھینک کر اس آگ کو بجھانا چاہا، مگر یہ آگ اس وقت تک نہ بجھی جب تک تمام گھاس جل نہ گئی۔ یہ رات جس بری طرح کٹی، اسے کچھ وہی عیسائی سورما ہی جانتے ہیں جو مسیح کے دشمنوں سے انتقام لینے چلے تھے۔ صبح جوں توں کر کے رات تو کٹی، اب صبح ہوئی۔ سوار ہتھیار سنبھال کر گھوڑوں پر بیٹھ گئے، مگر پیادہ اور رنگروٹ جن میں زیادہ تعداد ان نازک اندام مسیحی سورماؤں کی تھی جنہیں شوق جہاد میدان جنگ میں تو لے آیا تھا، لیکن میدان جنگ کی مصیبت سہنے کی تاب نہ رکھتے تھے، اور وہی پیاس پیاس چلا رہے تھے۔ سلطانی فوج دوسری طرف سلطانی فوج انتہائی خوش و خرم نظر آ رہی تھی۔ حطین کے ٹھنڈے چشمے کے پانی نے سپاہیوں کے چہروں پر عجیب رونق پیدا کر دی تھی۔ وہ پانی کے تھیلے کندھے سے لٹکائے بے وقوف عیسائیوں کی حماقت پر ہنس رہے تھے۔ سلطان رحمہ اللہ نے رات ہی کو تمام فوج میں اسلحہ تقسیم کر دیے تھے۔ تیر اندازوں کے ترکش تیروں سے بھرے تھے۔ اس کے علاوہ 70 اونٹ تیروں سے لدے میدان جنگ میں موجود تھے کہ جب بھی ضرورت ہو تیر اندازوں کو تیر آسانی سے بہم پہنچائے جا سکیں۔ اس کے علاوہ 400 اونٹوں پر تلواریں، خنجر اور نیزے لدے تھے کہ جوں ہی کسی سپاہی کی کوئی چیز ٹوٹ جائے اسے دوسری مہیا کر دی جائے۔ جنگ دونوں فوجیں پوری جوش کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف بڑھیں۔ گوئی کو مسلمانوں کا ایک دستہ دور تک دبائے چلا گیا۔ وہ غریب وادی حمام کے کنویں کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے سلطان رحمہ اللہ کی فوج کا دایاں اور بایاں بازو آگے بڑھا۔ وسط جہاں سلطان رحمہ اللہ خود ٹھہرا تھا کچھ دیر اپنی جگہ پر رکا رہا۔ جنگ کی ابتدا مسلمان تیر اندازوں نے کی۔ زہر میں بجھے ہوئے تیر برق کی طرح فضا میں ہر طرف اڑتے دکھائی دیے، اور دوسرے لمحے عیسائیوں کے جسموں پر پیوست نظر آئے۔ اس تیر اندازی سے بہت سے عیسائی سوار گھوڑوں سے گر گئے۔ تیروں کی مصیبت دست بدست جنگ سے زیادہ ہولناک تھی، اس لیے عیسائی دست بدست جنگ کے لیے آگے بڑھے۔ سلطان رحمہ اللہ کی بھرتی اور حملہ کی ترغیب۔ جنگ بڑی شدت سے ہو رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا وہ مجاہد جو صلاح الدین کے نام سے نجم الدین جیسے غریب مسلمان کے گھر پیدا ہوا اور اپنی حیرت انگیز ذہانت اور بہادری سے ایک عظیم الشان سلطنت کا بانی بنا، بذات خود فوج کی ہر صف اور ہر پہلو میں پہنچ پہنچ کر فوج کو جرأت و بہادری سے لڑنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ اسلامی صفوں میں صرف اسی کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، دشمن کے حملے کے وقت پیچھے ہٹو، پھر تھوڑی دیر بعد زور سے آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ زندگی اور موت، موت اور زندگی، یہ تمہارے آقا کی دین ہے۔ وہی تمہیں اپنے نام کی بلندی کے لیے بہادری سے لڑنے کا حکم دیتا ہے۔ دوستو، مسلمان جنگ سے پیٹ نہیں پھیرتا، اس کی پیٹھ کبھی زخمی نہیں ہوئی، اس کا سینہ زخم سہتا ہے۔ ادھر بڑھو، ادھر پیچھے ہٹو، اور پھر اس طرح بڑھو کہ دشمن پر فتح پا کر دم لو۔ وہ صرف لذیذ ترغیب نہیں دے رہا تھا، خود بھی ایک ذمہ دار اور دلیر سپہ سالار کی طرح تلوار، کبھی نیزے اور کبھی خنجر سے لڑ رہا تھا۔ وہ دشمن کی صفوں پر قہر الہی بن کر نازل ہوتا اور انہیں منتشر کر دیتا۔ جب اسلامی فوج کا اتنا بڑا تاجدار خود میدان جنگ میں داد شجاعت سے دے رہا ہو تو سپاہی کیوں دل ہارتے؟ انہوں نے بھی بڑھ بڑھ کر حملے کیے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں
تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔